پنکی تھی اور تم تھے. اس کے سب فٹ پرنٹ جو ہیں وہ جاتے تھے بنی گالا کی طرف. اور جس نے کہا کہ تمہاری نیپیاں اسٹیبلشمنٹ چینج کرتی ہے اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس کو تم نے چیف منسٹر پنجاب بنا دیا. اس کے بیٹے کو بھی کل لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا, جس کورٹ کے پاس اتنے بڑے بڑے ایف آئی آر کے پاس ثبوت ہے اس کی منی لانڈرنگ کے. اس کے حق میں کل فیصلہ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں این آر او. تمہارے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں تمام بٹھا لیں آپ حکمران, کسی کے خلاف ملا کے اتنا کوئی کیس نہیں ہوگا جو اس کے خلاف ہے. فارن فنڈنگ میں مجرم یہ ثابت ہوا, توشہ خانہ میں مجرم یہ ثابت ہوا, فراگوگی کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا. اور آپ یہ دیکھیں این آر او فراگوگی کو کیسے ملا. اس کو راتوں رات جہاز میں بٹھا کے فرار کرا دیا. این آر او اس کو کہتے ہیں جو علیمہ باجی کو ملا, جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. این آر او اس کو کہتے ہیں. اور پھر تم نے کل کہا کہ کل میں انٹرویو, مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا خاص مقام ہوتا ہے, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور اگر مریم خاتون نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی. تو جب مریم جیل میں تھی, تم نے ڈالا تھا جھوٹے مقدمے, تب مریم خاتون نہیں تھی. تم تو خواتین کے عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو. تمہارا اتنا برا خواتین کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے, میری جو اپ برنگنگ ہے, وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عمران پہ پرسنل اٹیک کروں. لیکن کس سے چھپی ہوئی ہے وہ بات جو خواتین کے معاملے میں, ان کی عزت کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں پھینکا باپ کے ساتھ. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے اس کو نیب میں حبس بجا میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب تم نے اس کو کوٹ لکھپت جیل میں اس کے جلسوں سے ڈر کر تم نے ڈیتھ سیل میں پھینکا, سزائے موت کی چکی میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب اس کو تم نے 6 سال تم نے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کیا. اس وقت مریم نواز خاتون نہیں تھی. اور جب مریم نواز نے اپنے حق میں کبھی خاتون کارڈ نہیں کھیلا, عورت کارڈ نہیں کھیلا, وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, تو تم یہ خاتون کی رٹ نہ لگاؤ. جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا, تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی, دیواریں پھیلان کے بھاگ جاتے ہو. اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس ہمت کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا, تم تو بات کرنے کے قابل نہیں. جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے حق میں نہیں کھیلا, تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا. تو اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا, خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے. اس وقت میں خاتون نہیں تھی, یا خاتون صرف وہی ہے جو بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ ہیروں کی انگوٹھیاں لے کر بھی آج, ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں ہے. میں تو 6 سال سے سڑکوں پہ ہوں. لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا. اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرخرو ہوتا ہے, اس بات کا مزہ ہی اور ہے. میں تو قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں. میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی. جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے 6 سال میں کرائی ہے, میں خود بھی, میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی
جو برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، انتقام کے خلاف، جال سازی کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا. میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں.